بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کو فرما رہے قاری علی ملتانی صاحب۔ بیان کو عنوان ہے شرک اور بدعت کیا چیز ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس بیان میں۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگی ہے اللہ اللہم لا تجعل قبری الہ العالمین، میری قبر کو سجدہ گانا بنائیو۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین۔ جیسے عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے بزرگوں، اپنے نبیوں کی مورتیاں بنا کر کے پوجا کی، اے میرے پروردگار اللہم لا تجعل قبری اصنام، اور میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے نے یہود و نصارہ اس لیے ملعون بنے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ سارے دین کی تعلیم یہ ہے، قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے، حدیث پاک کی تعلیم یہ ہے۔ اب یہ مولوی یہ جان بوجھ کر پیر فقیر قرآن کریم کو کاٹ رہے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ رہے ہیں، آپ کے فرمان کو چھپا رہے ہیں، غلط بات لوگوں کے سامنے رکھ کر کے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے آئے گا وقتی میں تم سب سے نپٹ لوں گا، میں تم سب سے پوچھ لوں گا، دین میں ملاوٹ کرنے والوں تم تمام کے تمام ذمہ واروں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کے دن بعض لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کے منہ میں آگ کی لگام پڑی ہوئی ہوگی۔ قیامت کے دن کے لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے جن کے منہ میں آگ کی لگام پڑی ہوئی ہے، اور قبروں میں اٹھنے سے پہلے، حساب و کتاب سے پہلے، جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ میں آگ کی لگام پڑی ہوئی ہے؟ جواب ملے گا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر اور بدعت پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے، صحابہ کرام کی جماعت گزر رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمراہ ہے، چند جانور دیکھے، صحابہ کرام کی نظر پڑی، چند جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، اور وہ پرندے گندگی پخانا کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام لرز گئے، صحابہ کرام کانپ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ابھی آپ زندہ ہیں، قرآن کریم کی توہین ہو گئی، قرآن مجید کی توہین ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ پرندے دیکھو، یہ جانور دیکھو، ان کی پروں پہ قرآن آیات لکھی ہوئی دیکھو، اور یہ گندگیاں کھا رہے ہیں۔ فرمایا سیاتی علی الناس زمان، اور میرے صحابہ میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، پڑھیں گے قرآن مگر کام ایسے کریں گے جیسے یہ تمہیں پرندے کر کے دکھلا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک وقت آئے گا قرآن کریم لوگ پڑھیں گے، دین کا نام لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ رکھا، انگلی رکھی، فرمایا ان کا قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔
یہ ساری کی ساری بدعتیں، یہ ساری کے سارے رسم و رواج جو چلے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں جس سے آسانی کے ساتھ معاملہ سمجھ میں آئے گا. ہم لاکھ قرآن پیش کریں، لاکھ نبی کا فرمان پیش کریں، ایک لفظ تمہیں مل جائے گا سارا رد ہو جائے گا. جی چلو تقریر تو اچھی کرتا ہے، قرآن حدیث بیان کرتا ہے، مگر ہے وہابی، سب رد ہو جائے گا. انگریزی کون سا مہینہ لگا ہوا ہے اس وقت؟ آپ کو تھوڑا سا آج بلواؤں. انگریزی کون سا مہینہ لگا ہوا ہے؟ جنوری. 1 جنوری کو اللہ پاک کسی کے یہاں اولاد عطا فرمائے، بچہ پیدا ہو، بیٹا دے اللہ میاں، اور قدرت خدا کی ایسی ہو کہ اتفاق یا جب وہ بچہ جوان ہو، شادی بھی 1 جنوری کو اتفاق سے ہو گئی، اس جوان بیٹے کی پیدائش بھی 1 جنوری اور شادی بھی 1 جنوری. اور اللہ بڑا بے نیاز ہے بھائی، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی موت بھی 1 جنوری کو ہی آ گئی. اب تاریخ ایک ہے، 2 موقع خوشی کے اور 1 غمی کا. تاریخ ایک ہے، 2 تو خوشیاں ہوئی کہ پیدائش ہوئی اور شادی ہوئی، اور 1 آخری غم کا موقع آ گیا کہ عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ماں کی ممتا مر گئی، خاندان لاوارث ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے. اب آپ بتلائیں کہ اس کے اڑوسی پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کی بیوی یا اس کی ماں کو مبارکباد دینے آئیں گے کہ سالگرہ ہے آج تیرے بیٹے کی، مبارک ہو. کوئی عزیز، کوئی اقارب، کوئی رشتہ دار یہ کہنے اس کے دروازے پہ آئے گا کہ آج کے دن تیرا لڑکا پیدا ہوا تھا، مبارک ہو آپا، مبارک ہو خالہ، مبارک ہو پھوپھی، مبارک ہو سالگرہ، مبارک ہو. یا کوئی ہجڑا خسرا آ کر کے یہ تو نہیں کہنے کا کہ آج کے دن شادی ہوئی تھی تیرے بیٹے کی، لا ہم کچھ گانا کر لیں، بلکہ اس کی اماں کہے گی دفع ہو جاؤ، تم خوشیاں مناتے پھرتے ہو، آج کے دن میری بربادی ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے، میرا خاندان اجڑ گیا، میری بہو کا سہاگ اجڑ گیا، میرا تمام کا تمام معاملہ بگڑ گیا، میرے ارمان مر گئے، میری مامتا مر گئی، میری حسرتیں مر گئی، میری آرزو مر گئی، میری تمام تر آرزویں مرادیں ختم ہو گئی. مجھے کائے کی خوشی ہے، شادی کی خوشی نہیں، سالگرہ کی خوشی نہیں، مجھے تو مرنے نے نڈال کر دیا. اور لوگوں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں تو اختلاف بھی ہے مورخین کا. کوئی کہتا ہے 9 کو پیدائش ہوئی، کوئی کہتا 10 کو پیدائش ہوئی، کوئی کہتا 11 کو ہوئی، کوئی کہتا 12 کو پیدائش ہوئی. لیکن وفات میں پوری دنیا کا کوئی اختلاف نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے، 12 تاریخ حضور کی وفات کی ہے. اب جب ایک ہی تاریخ وفات کی ہے سب دنیا کے نزدیک، اب ہمیں ولادت کی خوشی منانی چاہیے یا حضور کی وفات کا غم کرنا چاہیے؟ اور پھر عام محاورے میں ربیع الاول تو لکھے پڑے لوگ نام لیتے ہیں نا، عام عورتیں اور مرد اس چاند کا کیا نام لے کر پکارتے ہیں؟ بھئی آپ بول کے بتلائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں آپ. اس مہینے کا کیا نام لیتے ہیں؟ 12 وفات. 12 ولادت تو کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا نا. 12 وفات کا مہینہ، کیا مطلب؟ کہ 12ویں تاریخ کو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. جب یہ مہینہ بھی 12 وفات کا ہے اور ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ 12 وفات کے دن حضور کی وفات ہوئی، پھر تمہیں حضور کی موت سے خوشی ہے جو ڈھول بجاتے پھرتے ہو؟ تجھے کیا معلوم 12 ربیع الاول کو بلال کی جان کو کیا بنی؟
تجھے کیا معلوم سہیل کو کیا ہوا؟ تجھے کیا معلوم سلمان فارسی کی جان کو کیا بنی؟ تجھے کیا معلوم؟ جا آج بھی جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر سے پوچھ لے، جس دن تیرے ابا کا جنازہ اٹھا اس دن تیرا کیا حال بنا تھا؟ جا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے پوچھ لے، جس دن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تیرا کیا حال بنا تھا؟ جاؤ جاؤ سیدنا حسن سے پوچھو، سیدنا حسین سے پوچھو، او فاطمہ کے لاڈلو، جس دن تمہارا لالا فوت ہوا اس دن تمہارا کیا حال بنا تھا؟ اللہ اللہ، سارے صحابہ بے ہوش پڑی ہیں، تمام کے تمام صحابہ کی آتما ختم ہو گئی۔ خدا کی قسم وہ صحابہ جن کو آگ پہ ڈال دیا گیا مگر اف نہ کی، جن کو 15 دن درختوں کے پتے چبانے پڑے مگر اف نہ کی، جن کے بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا مگر اف نہ کی، وہ لوگ آج بے ہوش پڑے ہیں، جنگلوں کو نکل گئے، ٹکرے مارتے پھرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا دیوار میں ٹکر ماری اور فرمانے لگے لم تلدنی امی، اے کاش میں پیدا نہ ہوتا، میری اماں مجھے نہ جنتی تو اچھا تھا، اور اگر جننا تھا آج سے پہلے میری موت آ گئی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ کیسے اٹھاؤں؟ ان مولویوں کو کیا پتا حضور کی موت کا کیا غم ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے کیا ہوا؟ خدا کی قسم مدینے میں اندھیرا چھا گیا، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کی بیوائیں روئی، مدینے کے محتاج روئے۔ کون ہماری سرپرستی کیا کرے گا؟ کون ہمارے سودے خرید کے لا کے دیا کرے گا؟ دین کو تماشا نہ بناؤ۔ اور ایک اور نشانی بتلا دوں، کوئی برا ماننے گا تو میرا کیا بگاڑے گا؟ اگر عید میلاد النبی کے جلوس دین ہوتا سرکاری افسر کبھی قیادت نہ کرتے۔ ایک یہ بھی لکھ کر لے جاؤ آپ، دین کے کسی معاملے کی سرکاری افسر بالکل سرپرستی نہیں کرے گا، لکھ لیں آپ۔ یہ جتنے ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، ہمارے ساتھی اے سیوں کے پاس جاتے ہیں، ڈی سیوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی حضور کی سیرت کا جلسہ جناب صدارت فرمائیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے میٹنگ میں جانا ہے۔ بالکل نہیں آئے گا۔ دینی معاملات میں سرپرستی قطعاً نہیں کرے گا۔ اگر عید میلاد النبی کے جلوس دین ہوتا، نبی کا فرمان ہوتا، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا، افسر تمہارے قریب نہ آتے۔ یہ بھی ایک نشانی لکھ کر لے جاؤ، افسروں کی قیادت کی وجہ سے پتا چلا یہ دین نہیں، یہ دنیا ہے، یہ نبی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ اور پھر میں تمہیں کہتا ہوں نبی کا دین تماشا بنانے والوں، نبی کے دین کو تماشا بنانے والوں اور تماشا سمجھ کر دیکھنے والوں، تماشا دیکھنے والوں، تماشا خود نہ بن جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم برباد ہو رہے ہو اور دوسرے تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو۔ یہ دن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ صحابہ کرام کا عمل تلاش کرو۔ بے ہوش پڑے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا ورد تھا،
مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، زبان پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مدینے کی عورتیں درود شریف پڑھ رہی تھی، رو رہی تھی۔ مدینے کے بوڑھے، مدینے کے ضعیف لوگ بھی روتے جاتے تھے، زمین میں لٹتے پھرتے تھے اور منہ سے پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مدینے پاک میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ عام لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ حضور کا جنازہ بھی ہوا کہ نہیں۔ جنازہ اصل میں میت کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ جنازے کی نماز اصل میں میت کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے حاضروں کو بخش دے، جو یہاں موجود نہیں ان کو بخش دے، عورتوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، بڑوں کو بخش دے۔ یہ دعا ہے جنازے کے لیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آواز آ گئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته۔ اور میرے معبود میں نے آپ کے اگلے پچھلے تمام بھول، تمام لغزشیں معاف کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس معصوم عن الگناہ ہے۔ حضور گناہوں سے پاک ہے، حضور خطاؤں سے پاک ہے، حضور غلطیوں سے پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی سے پاک ہے۔ تو حضور کا جنازہ کیسے ہوتا؟ کوئی حضور کے ذمہ گناہ تھوڑے ہی تھے جن کو بخشوانا تھا۔ بعض دوسرے لوگ آپ پر اعتراض کریں گے کہ دیکھو ابو بکر صدیق نے جنازہ نہیں کرایا، 3 دن تک اپنی خلافت میں لگا رہا، اور تم اصل بات کبھی جانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ تمہیں نوٹ اکٹھے کرنے سے فرصت نہیں، تمہیں نبی کے جنازے سے کیا ملے گا؟ تمہارے ذمے تو ایک ہی کام لگا ہوا ہے کہ کاروبار بڑھاؤ، دکان بڑھاؤ، ایک مکان کے 2 بناؤ۔ پہلے اگر جھوپڑا تھا تو بلڈنگ بناؤ، بنگلہ بناؤ، شان و شوکت سے ٹھاٹ کے بیٹھو۔ تمہیں نبی کے جنازے سے کیا واسطہ؟ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھایا صدیق اکبر نے۔ تو میں جواب دیا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے جنازہ نہیں پڑھایا، حضور کا داماد علی تو موجود تھا، اس نے کیوں نہیں پڑھا دیا؟ حضرت علی نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ مدینے میں حضرت علی موجود تھے، داماد تھے، فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے، حسن حسین کے والد تھے، کیوں نہیں جنازہ پڑھایا حضرت علی نے؟ اور اگر پڑھایا تو ثابت کرو کس جگہ جنازہ ہوا، کتنی صفیں تھی، کون اگلی صف میں کھڑا تھا، کون پچھلی صف میں کھڑا تھا، ہمیں ثابت کر کے بتاؤ۔ صبح تھی یا شام تھی، رات تھی یا دن تھا، کس وقت حضرت علی نے جنازہ پڑھایا؟ اور خدا کے بندو، امام الانبیاء کا جنازہ پڑھاتا کون؟ سرکار کا کون امام بنتا؟ معراج والی رات میں خلیل اللہ امامت نہ کر سکے، کلیم اللہ امامت نہ کر سکے، ذبیح اللہ امامت نہ کر سکے، نوح نبی اللہ امامت نہ کر سکے، عیسیٰ روح اللہ امامت نہیں کر سکتے، آدم علیہ السلام ابو البشر ہونے کے باوجود امامت نہیں کر سکتے۔ 1,24,000 میں سے حضور کی موجودگی میں مصلی پہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، تو یہاں مدینے پاک میں حضور کا جنازہ پڑھانے والا کون آ جاتا؟ جنازہ ہوا ہی نہیں، اور
جنازہ ہونا ہی نہیں تھا. کون پڑھاتا؟ کس کی مجال ہے کہ سرکار کی نماز کی امامت کرے؟ مدینے پاک میں جنازہ نہیں ہوا، نہ حضرت علی نے پڑھایا، نہ صدیق اکبر نے پڑھایا، نہ اور کسی نے پڑھایا. حضور کے چچا حضرت عباس موجود تھے، کیوں نہیں پڑھایا؟ ابن عباس موجود تھے، کیوں نہیں پڑھایا؟ اور صحابہ موجود تھے، کیوں نہیں پڑھایا؟ ابو بکر کے ذمے کیوں لگاتے ہو؟ صاف بات کرو، جنازہ ہوا ہی نہیں. پھر آپ لوگ حیران بیٹھے ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا. توبہ 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 توبہ. پہلی بات میری اپنے دل پہ پہلے جماؤ نا، جنازہ اس کا ہوگا جو گناہگار ہو سکتا ہے. جنازہ اس کا ہوگا جو گناہگار ہو سکتا ہے. نبی کا اور امام الانبیاء کا جنازہ نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے. بلکہ صورت یہ بنی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وفات ہو گئی تھی. آپ کو حجرہ عائشہ میں رکھا ہوا تھا. دو دو صحابہ، چار چار صحابہ، 10 صحابہ آتے تھے. عورتیں گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پھر آپ نے کیسے لوگ پیدا کیے، گناہ کا مفہوم سمجھایا صحابہ کرام کو، گناہ کا عذاب سمجھایا، آخرت کی بربادی نافرمانی کی وجہ سے سمجھائی. چنانچہ اثرات کیا پڑے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے جو لوگوں کو رنگا، وہ یہاں تک پہنچے کہ حضور تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی آتا ہے اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ طہرنی طہرنی، مجھے پاک کرو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے پاک کرو. مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا، مجھ سے بدکاری ہو گئی. اس نے دائیں طرف کھڑے ہو کر یہ بات کی. حضور نے بائیں طرف اپنا منہ مبارک پھیر لیا. اس نے بائیں طرف آ کے یہی بات کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف اپنا منہ مبارک پھیر لیا. اس نے بائیں طرف آ کے یہی بات کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف منہ مبارک پھیر لیا. اس نے آگے آ کر یہی بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی طرف رخ پھیر لیا. اعراض فرما رہے ہیں. یہ آ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا، میرے آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب یہ میرے منحوس قدم خدا کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اسلام میں سزا دو. مخبری کسی نے نہیں کی، پکڑ کے کوئی نہیں لایا، پولیس نہیں گئی، افیسر نہیں گئے، مخبری کسی نے نہیں کی. اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر خود آتا ہے اور آ کے کہتا، اللہ کے پاک نبی مجھ پہ حد چلاؤ، مجھ پر قرآن کریم کا قانون جاری کرو، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. حضور اعراض فرما رہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سزا کا اعلان کر دیا. مدینے سے باہر لے گئے، سنسار کیا، پتھر مارے. ایک شخص نے ہڈی اٹھا کر مار دی،
وہ جو ہڈی لگی چبھنے والی ہڈی تھی، خون کی دھار مارنے والے کے کپڑے پہ آ پڑی. اس نے صحابی کی شان میں گستاخی کے لفظ بولے کہ اس نے حرکت کی ہے، میرے کپڑے خراب ہو گئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا خبردار میرے ماعز کو کچھ نہ کہو، خبردار میرے ماعز سلمی کو کچھ نہ کہو. اس نے آج وہ توبہ کی ہے، آج وہ اللہ سے ڈرا ہے، آج خدا کے قہر سے وہ ڈرا، خدا کے عذاب سے وہ ڈرا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ عذاب دینے والا ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کے عذاب سے ڈر گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ماں اس کو کچھ نہ کہو، اس نے وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے، قرآن کا اپنے اوپر قانون چلوا لیا. آج وہ توبہ کی، اگر اس کی توبہ کو 12,000 کی آبادی ہے مدینے کی، اگر سارے مدینے پہ تقسیم کر دیا جائے، حضور فرماتے ہیں سارا مدینہ جنتی بن جائے. نکاح نبوت نے اتنا رنگ دیا تھا کہ گناہ کر کے زندہ رہنا بیکار سمجھا. حالانکہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، گرفتار کسی نے نہیں کرایا، مخبری کسی نے نہیں کی، خود خدا کے قہر سے ڈرا ہے. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور کا امتی کہلانے والے، حضور کی شفاعت کے امیدوار، آج میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے اوپر تو قرآن کا قانون تو نہیں چلوا سکتا کیونکہ قانون قرآن کا ہے ہی نہیں، کالا قانون چل رہا ہے. اس لیے کم سے کم خدا کے قہر سے ڈر جا، آ جا اللہ کے دروازے پہ سر سجدے میں رکھ کر توبہ کر لے. وَيُزَكِّيهِمْ، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی ایسا نبی بھیجیو جس کی نگاہ اتنی تیز ہو، جس پہ ڈالے اسے جنتی بنا دے. گناہوں کا بوجھ صحابہ کرام برداشت نہ کر سکے. ایک عورت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں اور آپ کیا عرض کرتی ہے تو ہرنی، مجھے پاک کرو، انی قد ہلکت، میں برباد ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، زنا کا گناہ ہو گیا، مجھے سزا دو، اللہ کا قرآن اللہ کا قانون مجھ پہ چلاؤ. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے حمل معلوم ہوتا ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا ہم پھر تجھ پہ اللہ کا قانون چلائیں گے. قصور تیرا ہے، بچے کا تو نہیں، قصور تیرا ہے، بچے کا تو نہیں. ہم اس کے قاتل کیوں بنے؟ میرا تیرا نبی، ساری جہان کا نبی، ساری کائنات کا نبی، زمین و آسمان کا نبی، نوریوں کا نبی، ناریوں کا نبی، تمام کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بچہ پیٹ میں ہے اس کے قتل سے ڈرتے ہیں. اور لوگ آج ہم سگے بھائی کے قتل سے نہیں ڈرتے. ملک میں کاروبار ہوتا ہے جس کا بیان نہ کوئی مولوی کرتا ہے نہ کوئی پیر کرتا ہے. کیوں؟ اگر عوام کی خرابیاں بتلائیں تو پھر نظر نیاز کون دے، پھر پیسہ کون دے؟ ان کی بیماریوں سے ہٹ کر ان کا علاج کیا جاتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی عورت ہے، صحابیہ ہے،
गुनाह हो गया। किसी ने पकड़वाई नहीं, मुखबरी नहीं की, चुगली नहीं की, बुलाई नहीं, खुद खड़ी है। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू चली जा, जब बच्चा पैदा होगा हम बुलवा लेंगे, हम तुझ पर अल्लाह का कुरान और कानून चला देंगे, बच्चे की कोई खता नहीं। अगर तुझे खत्म करेंगे बच्चा मर जाएगा, इसके कत्ल का कौन जिम्मेवार बनेगा? ये जो चारों तरफ कारोबार चलते हैं मुल्क और बैरून मुल्क इसकात हमल के, कभी दिल में खौफ आया कि हम कितने बच्चों को कत्ल कर रही हैं? क़यामत के दिन कातलों की सफों में उठेंगे। बेशुमार दाइयां हैं मुल्क में जिन्होंने ये दंगा कर रखा है, और वो चार पैसे कमाकर अपने आप को पाकीज़ा समझती हैं। सारे साल हराम का पैसा कमाया, रिश्वत का पैसा, इसकाते हमल का पैसा, लोगों के कत्ल का पैसा, शराब बेचकर पैसा कमाया, और 12 रबीउल अव्वल को तू 2 देग न्याज की लगा दे, सारे गुनाह माफ। ये तुझे बताया किसने? ये तो ठीक है भाई, एक आदमी किसी का 1000 रुपया मार ले और वो आए कि मियां मेरा 1000 रुपया देना, तुम दे दो। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं है मैंने 12 रबीउल अव्वल को देग पका दी थी, न्याज खिलाई लोगों को यहां पे। उन्होंने कहा बाबा मेरा 1000 रुपया देख, मैं भी तो कह रहा हूं, न्याज लगा दी मैंने, जाओ। इस तरह से किसी के हक पूरे हो जाएंगे, हकूकुल इबाद खत्म हो जाएंगे। चावलों की देग पकाने से मां का हक अदा नहीं होता, बाप का हक अदा नहीं होता, बीवी का हक अदा नहीं होता, बच्चों का हक अदा नहीं होता, अजीजों अकारिब पड़ोसियों का हक अदा नहीं होता, जिनको तुमने कत्ल कर रखा उनका हक अदा नहीं होता, जिनसे रिश्वत का माल खाते हो वो गुनाह माफ नहीं होता। अब एक सवाल करो बीच में, अब एक मुझसे सवाल करो कि साहब आप ही लोग तो कहते हैं कि रमजान शरीफ का रोजा रखा तो अगले पिछले सारे गुनाह बख्शे गए, फलां दिन नफिल पढ़े, सलातुल तस्बीह पढ़ी तो अगले पिछले गुनाह माफ हो गए, इतने कुरान खत्म कर लिए तो अगले पिछले गुनाह माफ। मौलवी लोग कहते हैं जी हमें क्या पता, उसकी तशरीह आपको समझा दूं। ठीक है, हम कहते हैं उससे मुराद है सगीरा गुनाह। अब कहो कि सगीरा गुनाह कैसे? छोटे गुनाह, ऐसा गुनाह जिसमें किसी की जात का ताल्लुक ना हो, ऐसा गुनाह जिसमें किसी की जात का ताल्लुक ना हो, दूसरे का माल शामिल ना हो, दूसरे की इज्जत शामिल ना हो, दूसरे की आबरू शामिल ना हो। अब ये तो कोई बात नहीं ना, किसी की बीवी की आबरू लूटी बर्बाद की, किसी की बेटी की आबरू बर्बाद की, सलातुल तस्बीह पढ़ ली, गुनाह माफ नहीं होगा। किसी का माल चुराया और सलातुल तस्बीह पढ़ ली, वो गुनाह माफ नहीं होगा। तो कुली बात जो है कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होता, और जिसका गुनाह किया है जब तक वो माफ न कर दे उस वक्त तक माफ नहीं होगा। दीन इतना सस्ता नहीं है जितना तुमने समझा हुआ है। लक्कड़ का भाव 35 रुपए मन कि जन्नत यूं ही रुलती फिरती है, एक मुट्ठी चावलों पे मिल जाती है। महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई चली जा, जब बच्चा पैदा होगा हम तुझे बुलवा लेंगे। आओ किताबें उठा करके देखो, जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ ये औरत खुद बखुद अपनी झोली में बच्चा लेकर आका के दरबार में हाजिर हो गई। और मेरे आका मैं गुनाहगार हूं, मेरे अमाल खराब हो गए, मुझ पे अल्लाह का कानून चलाओ, मुझ पे कुरान का कानून जारी करो। अब ये मेरे मनहूस कदम खुदा की जमीन पे नहीं पड़नी चाहिए। अब मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, गुनाहगार होकर क्या जीना। हुजूर सब कह दो सल्लल्लाहु।
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझ पे कुरान का कानून चलाया, इस बच्चे को कौन पालेगा? जब ये बच्चा खाने लग जाएगा तब तुझ पर संसार किया जाएगा, इसको पाल ले जा। अगर लावारिस होकर ये बच्चा रुला और रुल के मर गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? खुदा की कसम, मैं और आप तो उस नबी के उम्मती हैं जो बच्चों का दुख नहीं उठाना गवारा करते, मासूम बच्चों का दुख नहीं सहारते। उलमा इकराम ने लिखा, 6 महीने के बाद अभी बच्चा रोटी खाने के काबिल भी न था, हाथ में टुकड़ा देकर उंगली पकड़कर बहाने बनाकर चला के बच्चे को लेके आई है और बैठ गई, रोने लगी। इल्ली कद हालत तू, काली कमली वाले, अब के वापस नहीं जाऊंगी, अगर यूं ही मौत आ गई तो कयामत में क्या करूंगी? मुझ पे खुदा का कानून चलाओ, मुझ पे कुरान का कानून चलाओ। ऐ मेरे आका, देख लो हाथ में रोटी लिए हुए हैं, अब तो ये खाने लग गया है, इसे संभालो और मुझ पे खुदा का कानून जारी कर दो। अब मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, तो हिरनी मुझे पाक कर दो, मुझे पाक करके भेजो ताकि क़यामत के अज़ाब से बच जाऊं। निगाह नबूवत ने लोगों को कहां पहुंचाया, किस तरह का बना दिया, गुनाह का वजन उठाने के लिए सहाबा तैयार है। आज हम अपने घर में इस्तिग़फ़ार करने को तैयार नहीं, तौबा करने को तैयार नहीं, खुदा के से माफी मांगने को तैयार नहीं। रबीउल अव्वल का महीना, जलसे ईद मिलादुन नबी के और गालियां और काफिर और फलां और कसूर मौलवियों का बतला। तो पैसे तो ज्यादा तुम देते हो ना, जितनी कोई ज्यादा गालियां दे उतनी डबल फीस। कुरान पढ़ने वाले की कोई फीस नहीं, कोई उसका मुआवजा नहीं, उसे तो तनखाते हो और जो गालियां बके। अब ये मुल्तान में जितने जलसे हुए हैं, किसी एक मुकर्रिर ने भी कभी ये बात कही मिर्जाइयत के खिलाफ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज नबूवत को जिन्होंने हाथ डालना हो वो पहले दर्जे के काफिर हैं। मिर्जाइयों के खिलाफ कभी बात नहीं करेंगे, कादियानियों के खिलाफ कभी बात नहीं करेंगे, शियों के खिलाफ कभी बात नहीं करेंगे। जो ऐसा सिद्दीका का दुपट्टा उतार रही है, जो ऐसा सिद्दीका को नऊज़ बिल्लाह तरह तरह की बकवास करते हैं, जिन्होंने खालिद इब्ने वलीद को बल्दुस्सिना किताबों में लिखा, उनसे पैसे खाकर तुम्हें तकरीर सुनाते हैं। अब हमारे पास इसका इलाज क्या है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर कारी हनीफ तक 200 साल गुजर गए हमें कुरान सुनाते, नबी का फरमान सुनाते, सहाबा किराम के अखलाक और किरदार दोहराते। हम यूं ही दोहरा कर चले जाएंगे, कौम माने या ना माने कोई परवाह नहीं। हमारा तो इस पर ईमान आ जाता कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। खुदा की कसम, जिसने सही दीन पेश किया, जिसने अल्लाह का कुरान पेश किया, जाओ बालाकोट की पहाड़ी की चोटी पे जाके देखो, दिल्ली का शहजादा मौलाना शाह इस्माइल शहीद का सर भी अलग है। जिसने अल्लाह का दीन सही पेश किया, जिसने खुदा का कुरान सही सुनाया, जाओ गड़ी हबीबुल्लाह वही बालाकोट के पास मौजूद है, मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से जाके पूछो, अल्लाह वाले तेरा सर कहाँ
कटाए, गोलियां खाई, मार खाई, तमाम मैदान में इंग्रेज के खिलाफ, कादियानियों के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, दुनिया भर के जुल्म सितम सिखों ने किए उसके खिलाफ तमाम के तमाम महाज तो हमने संभाले। कई अताउल्लाह शाह बुखारी ने संभाला, कई मौलाना अहमद अली लाहौरी ने संभाला, कई सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि ने संभाला, कई शेखुल हिंद की पीठ पर कोड़े बरस रहे हैं, कई मौलाना हुसैन अहमद चक्की चला रही हैं, कई मुफ्ती किफायतुल्लाह जेल की कोठरी में बंद पड़े हैं और कहीं गाजी इल्मुद्दीन मियां वाली की जेल में हुजूर का दीदार कर रहा है। बहरहाल हमारा तबका जो है ये मार खाने के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी के लिए मार खाई जाए उस मार में भी मजा ही आता है। यार के लिए मार खानी ये कोई मामूली बात नहीं, बड़ा लुत्फ आया करता है। किसी ने हजरत बर्रा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी से पूछा, जब मजे हो गए मुसलमानों के कि क्या हाल है, नमाजों में कैसा मजा आ रहा है, तो रो पड़े मदीने में। फरमाने लगे वो जो मुझे लोग आग पे लिटाया करते थे ना, कमर के नीचे आग होती थी और सीने के ऊपर पत्थर होता था, उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने में जो मजा आया करता था ना, अब वो सजदे में मजा नहीं रहा। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि से मैंने पूछा कि हजरत बर्फ की सिल्ली पे लेटे हुए सूरत यासीन पढ़ रहे थे, कैसा मजा आया? फरमाने लगे मुसल्ले पे जो पढ़ता था उसमें कभी मजा नहीं आया जो बर्फ की सिल्ली पे मजा आया। किसी ने बिलाल से पूछा तेरा क्या हाल है? कहने लगा वो जो उमैया बिन खलफ का मेरे गर्दन पे पैर होता था, सीने पे पत्थर की चट्टान होती थी, कमर के नीचे अंगारे होते थे, उस वक्त जो मैं कहता था ना अल्लाहु अहद, उसमें जो मजा था वो अब नहीं। तो भाई लोग कमाई करें, लोग पैसे बटोरें, न्याज खाएं, नजर खाएं, कुछ भी करें, मरे हुओं के कपड़े उधेड़ें, मरने वालों की कब्रों की मिट्टी बेचें, हमें इससे क्या बहस है? हमारे लिए तो दुआ कर दो, अल्लाह कुरान बयान करते सुनाते ही मौत दे दे और कुरान करीम पढ़ते सब क़यामत में हाजिर हो जाए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद आप लोगों को बयान अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।